الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے ان آیات سے پہلے اپنی توحید کو سمجھایا اور سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ میں اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی نشانیوں کو اس انداز سے سمجھایا کہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کائنات کا جو یہ نظام انتہائی مستحکم اور انتہائی مضبوط ہے، تو چلانے والا، اس کائنات کے نظام کو سنوارنے والا کس قدر مضبوط ہوگا۔ اللہ نے عام فہم بات کی۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کی پیدائش کو سمجھایا تھا اس سے پہلے والی آیات میں کہ کس طرح منی کے ایک قطرے سے اللہ نے کس قدر شاندار انسان کو عزت دی، اور کہاں منی کا قطرہ اور کہاں اس کی عزت کا عالم یہ ہے کہ وہ فرشتے جو رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی، ان فرشتوں سے بھی اللہ نے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا، اور کتنے مراحل سے گزرا وہ، کہیں تو پیٹ کی تاریکی میں ہے اور کہیں بچے کی شکل میں وہاں سے نکل رہا ہے۔ پھر کس طرح اللہ نے ایک بچے کی حفاظت کی، اور انسان کے پورے اس نظام کو اللہ نے سمجھانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ ایسا بہترین نظام کا مالک کون ہے؟ دل کہے گا کہ یقیناً منی کے قطرے سے اللہ نے اس انسان کو اتنی عزت دی، تو عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، حیات دینے والا بھی اللہ۔ تو اللہ نے توحید کو ثابت فرمایا اور شرک کا رد فرمایا تھا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے صاف اور صریح
دعوت کے دلائل اور توحید کی باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی توحید کو قبول نہیں کرتا اور اپنی بدبختی کی وجہ سے شرک پر جمع رہتا ہے اور اللہ کے کلام میں حجتیں نکالتا ہے، رسول کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ کو عذاب دینا بھی آتا ہے۔ جو اللہ عزت دینا جانتا ہے، مقام کو فرشتوں سے بڑھانا جانتا ہے، وہ اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ نے آج کی آیتوں میں پہلے منکرین اور مشرکین کے لیے اللہ نے سزاؤں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو آج جو دندناتے پھر رہے ہیں اور شرک میں بڑھے چلے جا رہے ہیں، ان کو ایک وقت میں معلوم ہو جائے گا کہ جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، گھسیٹا جا رہا ہوگا، بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے پیشانیوں کے بل پر کے بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ رہے ہوں گے، کبھی گرم پانی میں کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، کبھی آگ میں جھلسایا جا رہا ہوگا، طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے سوال کروائے گا، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں آتے آج تمہارے مدد کے لیے؟ تو وہ کہیں گے کہ آج تو وہ ہم سب سے غائب ہو گئے، بلکہ اقرار کریں گے کہ ہم نے جن خداؤں کو دنیا میں پوجا تھا وہ تو لا شے تھے، ان کی اصل کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کی بھرپائی اب ناممکن ہوگی۔ غلطی کا اعتراف اس وقت کیا جائے جب غلطی کو سنوارا جائے تو فائدہ مند، اور جب غلطی کو سنوارنے کا وقت ختم ہو جائے، امتحان کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو وہ بیکار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کے عقل پر پتھر پڑ جاتا ہے اور پھر بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نافرمانوں کو اللہ اتنی مہلت دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن یہ عذر بھی نہ کر سکیں کہ اللہ کی طرف سے مسلسل ڈھیل، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوا کرتی ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو انتہائی سخت آتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی شروع کی آیات میں بیان فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈھٹائی کا حال یہ ہے کہ آپ لاکھ سنائیں یہ سنتے نہیں ہیں، تو آپ صبر کیجئے، مطلب خدا کی بات کو پہنچاتے رہیے، جو سنے گا مانے گا اور اس کی عزت ہوگی، جو نہیں سنے گا تو انجام یا تو آپ کی نگاہ کے سامنے یہ لوگ دیکھ لیں گے، یعنی آپ ان کے انجام کو دیکھ لیں گے، یا اگر آپ کی آنکھ نہ دیکھ پائے تو یاد رکھنا چاہیے میری پکڑ سے تو، یعنی اللہ کی پکڑ سے تو کوئی باہر نہیں ہے، سب اللہ کی پکڑ میں ہے۔ یا تو آپ ان کا انجام دیکھ لیں گے، یا خطاب ہر ایمان والے کو ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں بڑھے چلے جا رہے ہیں، اے ایمان والو، تم یا تو تمہاری نگاہیں دیکھ لیں گی کہ اللہ بدلہ لینے پر جب آئیں تو کس طرح بدلہ لیتے ہیں، اور اگر تمہاری نگاہ نہ دیکھ پائے تو دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ہر ایک سے بدلہ لے گا اور اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے۔ ایک مضمون اللہ نے آخر کی آیتوں میں یہ بھی بیان فرمایا، جس مضمون پر بات ختم ہو رہی ہے آج، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ فرمائشی معجزات، کہ آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ مٹی کو سونا بنا دیں، آپ پہاڑوں پر سبزہ اگوا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں
کہ میں اپنی مرضی سے کوئی نشانی نہیں دکھلا سکتا اور نہ یہ بات میرے بس میں ہے۔ ہاں، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے تو اس کو میرے ہاتھ پر ظاہر کروا دیتا ہے۔ میرے بس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنی فرمائش کے مطابق یا تمہاری فرمائش کے مطابق کوئی بھی معجزات اپنے ہاتھ پر ظاہر کروا سکوں۔ گویا کہ اللہ اللہ ہے، میں رسول ہوں، میں مخلوق ہوں، اللہ کا محبوب ضرور ہوں، لیکن میری بھی یہ مجال نہیں ہے کہ میں اپنی ذات سے عادت کے خلاف کوئی معجزات دکھا سکوں۔ اس کی بھی وضاحت اللہ نے آج کی آیات میں اخیر میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیات میں اللہ نے چونکہ شرک کو اور اللہ نے دلیل کے ساتھ ختم فرمایا تھا اور توحید کو دلیل سے ثابت کیا تھا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے لیے کس طرح کا عذاب ہے، وہ شروع کی آیات میں اللہ نے آج بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ۔ اے مخاطب، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، یعنی اتنی موٹے موٹے دلائل سمجھ میں نہیں آتے اور کہاں شرک کرنے چلے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا اور اس تعلیم کو بھی جھٹلایا جس کا حامل ہم بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، چنانچہ انہیں یعنی ایسے عقل پر پتھر پڑے ہوئے لوگوں کو عن قریب پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ پتہ یہ چلے گا کہ جب ان کے گلوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ اللہ کے سوا تمہارے وہ معبود جنہیں تم خدا کی خدائی میں خدا کا شریک مانا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے کھو گئے، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے، یعنی لا حاصل چیزوں کو پکارا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اور ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھایا کرتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ اے پیغمبر، آپ صبر سے کام لیں اور ہر اے ایمان والو صبر سے کام لو۔ یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب ہم ان کافروں کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، چاہے اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں بھی یعنی تمہاری زندگی میں دکھلا دیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے وہ کچھ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتلا دیے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتلائے۔ یعنی پیغمبر بہت آئے ہیں، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو سچائی کا فیصلہ ہوگا، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پر سخت نقصان اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔